ملک کے نامور فنکار سہیل احمد سے ان کے ایک دوست لگ بھگ 30 سال بعد ملے۔ سہیل احمد کے اس دوست کا نام عمران الحق چوہان ہے، جو ایک وکیل اور لکھاری ہیں۔ لگ بھگ 33 سال قبل سہیل احمد اور مرحوم اداکار ببو برال اپنے دوست طاہر سرور میر کے ساتھ پنجاب یونیورسٹی نیو کیمپس کے ہاسٹل نمبر 18 کے کمرہ نمبر 211 میں اکٹھے رہا کرتے تھے۔ عمران الحق چوہان اس ہاسٹل کے کمرہ نمبر 210 میں رہتے تھے اور یہ سب آپس میں بے تکلف تھے۔ ہاسٹل نمبر 18 میں ان سب کے دوست حامد میر بھی آتے جاتے تھے، جو گزشتہ کئی برسوں سے ملک کے نامور جرنلسٹ ہیں۔ عمران الحق چوہان اپنے دوست اداکار سہیل احمد سے ربع صدی تک کیوں نہ مل سکے، اور لگ بھگ 30 سال بعد جب یہ دوست آپس میں ملے تو کیا ہوا؟ دوستوں نے بیتے ہوئے وقت کو کیسے یاد کیا؟ میر ٹاکیز کے دوستوں سے شیئر کرتے ہیں۔ ویورز، جو احباب اس ویڈیو کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں وہ اس چینل میر ٹاکیز کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اس پر اپلوڈ کی جانے والی تمام ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ تقریباً 25 سال بعد سہیل احمد صاحب سے ملاقات ہو رہی۔ نہیں تو 25 سال بعد کیوں ملے گیا؟ اندر ہو گئے تھے جیل میں؟ بس وقت درمیان میں آ گئے اور خواہش کے باوجود ملاقات نہیں رہی، اور پھر سہیل صاحب سے آن سکرین ہی ملاقات رہی اور مشافہ نہیں ہو سکی۔ 25 سال پہلے آپ بیکو کمپنی میں سہیل صاحب کے ساتھ ہم یونیورسٹی میں رہے۔ سہیل صاحب کا ابتدائی دور، ہمارا طالب علمی کا دور، ہم نے وہ مل کے گزارا، اور بہت سنہرا اور خوبصورت دور، بہت پیارا، بہت جس کی یادیں آج بھی مطلب تنہائی کے لمحوں کو نا منور کر دیتی ہیں، اور بڑی آرزو تھی، اور یہ سبب بنا کتاب، تو کہ کتاب لکھی، چونکہ اس میں بھی ایک جگہ کہیں میں نے ان کا ذکر بھی کیا یونیورسٹی کے حوالے سے، بہت شکریہ۔ تو وہ میں چاہتا ہوں کہ وہ کتاب بھی پیش کروں سہیل صاحب کو، اور اس میں جو ان کا ذکر ہے میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی یونیورسٹی کے حوالے سے زبانی سنو۔ امیر صاحب جی، کہ میرے یونیورسٹی کے دنوں میں اداکار ببو برال اور سہیل احمد، آگے بریکٹ میں، اسٹیج، ٹی وی اور فلم کے علاوہ ٹیلی ویژن کے پروگرام حسب حال سے عزیزی کے نام سے شہرت پانے والا با کمال اداکار اور خوبصورت انسان طاہر سرور میر کے ساتھ پنجاب یونیورسٹی نیو کیمپس کے ہاسٹل نمبر 18 کے کمرہ نمبر 211 میں رہتے تھے۔ میری رہائش کمرہ نمبر 212 میں ہوتی تھی۔ ان دنوں دونوں فنکار فنی جد و جہد کے ابتدائی مراحل میں تھے، اور ہم زیادہ وقت اکٹھے ہی گزارتے تھے۔ ان پر ہمارے ساتھ رہنے کا کوئی اثر ہوا تھا یا نہیں، یہ اللہ بہتر جانتا ہے، کیونکہ بظاہر ایسا کبھی محسوس نہیں ہوا۔ البتہ ہم گرد و نواح کے لوگ بشمول ظفر بن ہاس، سہیل پیچکس اور یہ خادم ہر وقت ان کے ساتھ رہ رہ کر کافی فنکار بلکہ ماڑی ٹہم ہو گئے تھے۔ وہ یار سہیل پیچکس کدھر ہے؟ چلو ابھی اس کی بھی بات کرتے ہیں۔ جی، تو یہ اس میں آپ کا سر، اور یہ میں آپ کو بڑی مہربانی سر۔ یہ سہیل بھائی جنید صاحب کے لیے، جنید سلیم صاحب، ہاں جی بہت ان کے شکریہ، لیے یہ انہیں میری طرف سے پیش کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔ الحمدللہ جب سے جو عمر ہوتی ہے کتابوں میں پھول رکھنے کی، نہیں، میں نے پھول نہیں رکھے، نظر رکھی ہے کتابوں میں۔ میں واقعی کتاب پڑھنے کا شوقین ہوں میر صاحب۔ میں جب کہیں سفر پہ جاتا تھا نا تو میں ساتھ ایک کتاب اپنے بریف کیس میں رکھ لیتا تھا، تو وہ پھر 8 گھنٹے کا 16 گھنٹے کا سفر کیا، امریکہ وغیرہ کے وہ شوز کرنے جاتے تھے، تو وہ راستے میں کتاب پڑھ رہے تھے۔ جی ٹھیک ہے۔ وہ بڑا اس کا الحمدللہ فائدہ ہوتا ہے کتاب کا، بہت فائدہ۔ جی ٹھیک ہے۔ اب یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ فون یا یہ جو انٹرنیٹ ہے وہی کام کرتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ انٹرنیٹ جتنے لوازمات سے بھرا ہوا ہے نا جی، وہ آپ کی کنسنٹریشن نہیں جی ٹھیک پوائنٹ پہ آنے دیتا۔ کتاب جو ہے نا وہ آپ کی توجہ جو ہے وہ ایک پوائنٹ پہ رہتی ہے، ایک ٹاپک پہ رہتی ہے۔
وہ اس لیے یہ کتاب پڑھنے کا اثر اور ہے بہت اچھا. میں تو بلکہ یہ ہمیشہ کہا کرتا ہوں مرزا جی. کہ بہتر قوموں میں اور ہم میں بنیادی طور پر کتاب کا فرق ہے. بہت اچھی بات ہے. وہ کتاب پڑھتے لکھتے اور پڑھتے ہیں. ہمارے ہاں ابھی لکھنے کا عمل تو جیسا تیسا جاری ہے، تھوڑا بہت جیسا بھی، مگر قاری جو ہے وہ کچھ کم ہو گیا. اچھا چوہان صاحب، یہ سہیل صاحب کی بھی بڑی ٹریولنگ ہوتی ہے. میری یہ خود میں نے دیکھا ہے کہ یورپ میں اور امریکہ میں یہ جو میٹروپولیٹن یہ ٹرینز وغیرہ ہوتی ہیں، ان کا کوئی لمبا سفر نہیں ہوتا. جی. اس میں بھی نوجوان لوگ، بوڑھے بھی میں نے دیکھے ہیں سہیل صاحب، آپ نے یقیناً کہ وہ دوران کتاب کھول لیتے ہیں. اب بھی جب انٹرنیٹ اور یہ سارا کچھ ہے ہے، گڈی چ بہ کے باہر کھمبے گنن لگ پے 45 وہ گزر رہے ہوتے ڈاس پول. تو یہ کتاب کوئی بھی ترقی یافتہ قوم کے پاس آپ چلے جائیں نا جی، آپ ان کو تھوڑا سا غور دیکھیں تو وہ کتاب بھی کا شوق ہے. یعنی وہاں پر یہ حال ہے، لائبریریاں ان کی آباد ہے. کتنی اور عظیم عمارات میں ہوتی ہے لائبریری کی عمارت، بڑی اعلیٰ اور عظیم ہوتی ہے. جی. تو وہاں پر میں نے یہ دیکھا ہے کہ اگر آپ کی کوئی اچھی کتاب لکھی ہے اور وہ کسی مقابلے میں شارٹ لسٹ بھی ہو گئی ہے نا، تو یہ بھی ایک بہت بڑا اعزاز ہے کہ اس مقابلے کے لیے مجھے شارٹ لسٹ کیا گیا. ویسے میں آپ کو ایک عرض کروں، ہمارے ملک کے اندر یہ بڑی ہی بدقسمتی ہے کہ ہم لوگ لیڈروں کو کوس رہے ہوتے ہیں اور لیڈر جو ہیں وہ ہمیں جی جی وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ عوام ہی ایسی ہے، عوام ہی یہ ہے، عوام ہی وہ ہے. میں نے نا چوہان صاحب باہر لوگوں کو دیکھا ہے، چونکہ ہم مہینہ مہینہ رہتے تھے جا کے اور ہر سطح کے بندے سے ملتے تھے، پھر مختلف جگہیں دیکھنے کا موقع ملتا ہے باہر جب شوز کرنے جاتے ہیں. لوگوں نے نا جی اپنے بچوں کو خود عادتیں ڈالی ہیں. یہ کتاب بھی جو ہے یہ ان کی قوم کے اندر پیدائشی نہیں ہوتی. جی ٹھیک ہے. وہ بچوں کو شوق ڈالتے ہیں. وہ پیرنٹس، وہ اساتذہ بچوں کو لائبریری میں لے کے جاتے ہیں. بچپن میں وہاں پہ وہ اس طرح کی چیزیں رکھتے ہیں، اس طرح کی کتابیں یا اس طرح کے قاعدے رکھتے ہیں جس میں بچے انٹرسٹ لیتے ہیں. ان کو گیموں سے اور تصویروں سے اور اس طرح کی چیزوں سے اور کارٹون سے یہ وہ شروع کر کے وہ پھر آہستہ 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 لے کے آتے ہیں یہ کتابوں کی طرف، جس میں خشک ٹاپک پائے جاتے ہیں. لوگ بچے پھر وہ بھی بڑے تر ذہن سے پڑھتے ہیں. وہ ہیری پوٹر سے شروع کرتے ہیں. ہاں جی ہاں جی، میں نے یہ دیکھا ہے. بچوں کو لائبریری میں لے کے جانا والدین کا بھی کام ہے، اور پھر اسکولوں کے اندر جو لائبریریاں موجود ہیں یا کالجوں میں یا یونیورسٹیز میں، اس میں باقاعدہ اساتذہ بھی بچوں کو یہ گائیڈ کرتے ہیں کہ لائبریری میں بیٹھ کے یہ تیاری کریں یا یہ وہ. لائبریری آباد ہے ان کی. جیسے میں کہتا ہوں ہم کسی پبلک پلیس پہ جاتے ہیں نا جی، ہم گالیاں دینی شروع ہو جاتی ہیں لیٹرین میں اگر جائیں تو. جی ٹھیک. اور وہ اسی قابل ہوتی ہے. اتنی غلاظت ہوتی ہے اور اتنا گند ہوتا ہے کہ ہم لوگ برا بھلا کہتے کہتے باہر آ جاتے ہیں. کوئی یہ آج تک نہیں سوچ رہا کہ ان لوگوں کو، جن کو بیچاروں کو لیٹرین میں بیٹھنے کی تمیز نہیں ہے، سکھایا جائے. جی یار ہمارے اپنے کئی ایسے بزرگ تھے، جب نیا نیا یہ کمبورڈ آیا تھا یا یہ فلش آئی تھی، جب یہ جو انڈین سیٹ جسے کہتے ہیں، ان بیچاروں کو نہیں بیٹھنا آتا تھا. پھر آہستہ آہستہ ایک دوسرے کو بتایا سب نے. جی. اب بہت سے ایسے گاؤں یا گاؤں کے لوگ بھی گزرتے ہیں نا جی مین سڑک سے، وہ بھی پبلک لیٹرین میں جاتے ہیں. ان بیچاروں کو نہیں پتا، وہ تو کھیتوں میں بیٹھنے والے لوگ ہیں، ان کو نہیں پتا کمبورڈ میں کیسے بیٹھتے ہیں یا فلش میں کیسے بیٹھتے ہیں. میں کئی دفعہ اپنے شو میں بھی یہ گزارش کر چکا ہوں کہ خدا واسطے ایک اپنا پیریڈ ایسا رکھیں اپنے اسکول میں، جیسے پہلے بزم ادب ہوتا تھا، وہ ختم ہو گیا. آپ بزم ادب میں یہ سارا کچھ شامل کریں. بزم ادب صرف نظمیں سنانے کا یا گانے شانے سنانے کا نام نہیں ہے، یا گیت سن لینے کا نام نہیں ہے، یا ترانہ اٹھ کے گا لینے کا نام نہیں ہے. آپ بزم ادب میں بچوں کو سوشل ایکٹیویٹیز جو ہیں آپ کی، اس کے حوالے سے بھی گائیڈ کریں. اسی طرح یہ جو لائبریریاں ہیں
ان کو آباد کیا جا سکتا ہے. یہ آپ یہ دیکھیں ہر قوم بننے کے لیے 25 سال کا پیریڈ ہے. میں کہتا ہوں کہ 25 سال ایسے ہیں. میرا دھیان اس طرف اس لیے پڑا کہ میں نے یہ فیل کیا, میں کو میڈیکلی یا سائنٹیفک حوالے سے تو میرا نالج نہیں ہے, مگر میں نے دیکھا کہ یار ہر 25 سال کے بعد ایک نیا ہیرو آتا ہے. ہر 25 سال کے بعد آپ یہ دیکھیے گا, آپ فلم کا مطالعہ کریں, آپ کسی اور فیلڈ میں چلے جائیں, ہر سیاستدان 25 سال کے بعد نئی لیڈرشپ آتی ہے. تو اسی طرح نا جی 25 سال جو لگتے ہیں ایک قوم بننے میں, یہ آپ 25 سال کا شیڈول بنا کے اگر شروع ہو جائیں پورے پاکستان کے بچوں کو گائیڈ کرنا یا ان کو ایجوکیٹ کرنا, تو آپ دیکھیے گا 25 سال بعد یہ قوم بڑی اچھی بن جائے. درست. یہ اسی ملک کے اندر آپ کو پبلک لیٹرینز استعمال کرنے کی, اسی ملک کے اندر آپ کو لائبریریاں استعمال کرنے کی عادت نظر آئے گی اور تمیز ہوگی لوگوں کو. سر اس کی وجہ یہ ہے نا کہ ہمارے ہاں میڈیا کا امپیکٹ بہت زیادہ ہے, اور جب میڈیا کہتا ہے نا کہ آپ کو تیز مسالے والی چیز کھانی چاہیے, اس وقت کولڈ ڈرنک پی لیں, تو میں دیکھتا ہوں کہ ساری دنیا پوری قوم میرے ساتھ مرچوں والی چیزیں کھانا شروع کر دیتی. بس آپ بغیر سوچے سمجھے وہ آپ کے چپس کا بھی مسالہ تیز ہو جاتا ہے, دھماکے دار چپس بن جاتے ہیں آپ کے, اور کڑھائی کی ایڈز آتی ہے کہ اس میں آگ لگی ہوئی اور لوگ کھاتے ہیں تو منہ سے دھواں نکلتا ہے, اور پھر آگے سے آپ بوتل پئیں گے تو تسکین ہو جائے, اور ساری قوم یہ سکھا رہے ہیں, تمیز نہیں سکھا رہے. اگر کہیں کسی جگہ آپ کسی ایڈ کے اندر دکھائیں کہ جو آپ کا ایڈ کا ہیرو ہے وہ کتاب لے کے بیٹھا ہے یا پڑھتا ہے, یا کوئی ایسا پازیٹیو جیسچر, ہمارے ڈرامے میں آپ کا پروگرام ہے, اس میں میری کبھی کسی کتاب پر تبصرہ کیجیے, کمنٹ کیجیے کہ یار یہ بہت اچھی ہے, اور دکھائیے لوگوں کو. اوپرا ونفری کے پروگرام میں تو ایسی بہت ساری چیزیں. اوپرا ونفری کے پروگرام میں جب میں نے کہا کہ اس نے کہا کہ اس ہفتے کی میری ریڈنگ ہے وہ لو ان دا ٹائم آف کالرا, گیبریل گارسیا مارکیز کا ناول, تو میں نے ان کے کہنے پر وہ پڑھا. وہ ظاہر ہے بڑا عظیم رائٹر ہے, مگر وہ وہاں سے مجھے سجیشن ملی, اور میں نے تو کہیں نہ کہیں ہمیں اس کو لوگوں یاد دہانی کروانا بڑی اچھی بات ہے. میں آپ کو عرض کرتا ہوں نا, میں یہ جو جماعت ہے تبلیغی جماعت, میں ایک دفعہ وہ حاجی وہاب صاحب جو ان کے سرپرست تھے وفات پا گئے ہیں, بہت عظیم, بہت بڑے بزرگ تھے وہ. میں ان کو بہت بڑا بزرگ اس لیے کہتا ہوں کہ لاکھوں لوگ ان کو ماننے والے تھے اور ان سے محبت کرنے والے, مگر وہ کبھی بھی میڈیا کے اوپر نظر نہیں آئے. جی وہ کہتے تھے یار میں اللہ کے لیے کام کر رہا ہوں, میں میڈیا کے لیے نہیں کر رہا, مجھے نہ میری تصویر بناؤ نہ میرا کوئی اپنا فلم بناؤ. تو وہ نا جی وہ اکثر یہ کہا کرتے تھے حاجی صاحب, میں نے ان سے ایک دفعہ کہا, میں نے کہا جی یہ ساری آپ کی جماعت جا کے شروع ہو جاتی ہے دروازہ کھٹکھٹا کے کہ اللہ ایک ہے, اللہ الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہمارا کلمہ ہے, اور نماز پڑھا کریں 5 وقت نماز, یہ وہ, تو یہ سب کو پتہ ہے. یہ پھر جا کے دروازہ کھٹکھٹا کے وہی باتیں شروع ہیں. تو انہوں نے بڑی اچھی بات کی, انہوں نے کہا دیکھو اللہ تعالیٰ نے یہ جو زندگی دی ہے, اس نے کہا ہے کہ یہ اشرف المخلوقات اس لیے ہے انسان کہ یہ اس کی بڑی بھرپور زندگی ہوگی, بڑی مصروف اور بڑی مزیدار زندگی ہوگی, یہ اس میں اسے چھوڑ کے تو مجھے یاد کرے گا, اس لیے یہ عظیم ہے. ٹھیک ہے جی. تو کہتے ہیں کہ ہم لوگ یاد دہانی کے لیے, جو کہ بڑی پیاری یہ زندگی ہے, بڑی مزیدار ہے, لوگ اس میں ڈوبے ہوتے ہیں, اس کے نشے میں بھاگ دوڑ کر رہے ہوتے ہیں, اپنی زندگی کو انجوائے کر رہے ہوتے ہیں. جی تو ہم لوگ ایسی یاد دہانی کے لیے ایک دوسرے کو اگر کہتے رہیں تو کوئی بری بات نہیں ہے. بالکل. تو آپ کی بات ٹھیک ہے, یہ میڈیا کے اوپر بھی اگر یاد دہانی کے لیے مختلف ایسے پروگرام کیے جائیں لوگوں کو, ہم لوگ اپنے پروگرام میں یہی کہتے ہیں نا جی کہ ہم کوئی عقل مند بن کے نہیں ہے آپ کو بتا رہے, ہم ایسے یاد دہانی کے طور پہ ایک دوسرے کو یاد کرانا چاہیے کہ یہ کریں, کوڑا باہر نہ پھینکیں, ہم گاڑی اپنی میں چلائیں, یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں یہ یاد دہانی کے طور پہ ڈسکس ہوتی رہنی چاہیے میڈیا کے اوپر. تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس میں آپ کام کر سکتے ہیں اور بڑے آرام سے وہ بدل سکتی ہیں, مگر توجہ ریاست کی نہیں ہے ابھی تک. 70-72 سال میں ریاست میں کوئی ایسا حکمران ایسا نہیں آیا بندہ
جس نے یہ بیسک چیزوں کی طرف توجہ دی ہو کہ یار یہ کر لو تو ٹھیک ہو جائے گا. اور ریاست لاتی بھی خود ہے نا جی. پہلے جو لیڈ کریٹ کی جاتی ہے وہ بھی ریاست کی اپنی چوائس ہوتی ہے کہ یہ لیڈرشپ آپ اس سے آپ نے گزارا کرنا ہے اور یہ آپ پہ حکمرانی کریں. چلیں یہ تو خیر بات لمبی ہے. میں سہیل صاحب آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ عمران الحق چوہان صاحب سے آپ 25 سال بعد ملے ہیں. آپ میں 25 سال میں اور چوہان صاحب میں کیا فرق کوئی فرق؟ مجھ میں تو کافی کھلارا پڑ گیا ہوا ہے، مگر چوہان صاحب تو ویسے ہی اسمارٹ آدمی ہیں. اسٹوڈنٹ آج کی عمران موٹر سائیکل پہ دسمبر میں پھر رہے ہیں. عمران اتنا پیارا ہمارا دوست ہے امین صاحب. آپ کی وساطت سے ہی ان سے ملاقات ہوئی اور اتنے پیارے یہ لگے کہ یار کتنا نفیس آدمی. ان کی گفتگو کا انداز، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کا ملنا برتنا بہت ہی نستعلیق ہے. اس لیے آپ کو تو پتہ ہے اکثر میں ان کا پوچھتا رہتا ہوں کہ عمران الحق چوہان صاحب یہ آپ کی مہربانی ہے آج آپ ان کو لے کے آ رہے ہیں. میں تو بڑا خوش ہوا، بہت خوش ہوا. چوہان صاحب تو جو ہے نا وہ لگتا ہے بڑے کہ پیارے ہیں. مریخ پہ رہتے ہیں. سہیل احمد سے دوستوں کی یہ نشست جاری رہے گی. باقی کا حال جانیے دوسرے پارٹ میں.